میں ہوں ایئر وائس مارشل اور میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں بات ختم کی تھی۔ پاکستان فضائیہ 6، انڈین فضائیہ 0۔ یہ تھے وہ الفاظ جنہوں نے پاکستان میں سوشل میڈیا پر رات گئے ٹرینڈ بنا دیا۔ جنہیں آسمان چھونا تھا انہوں نے صرف پر نہیں نکالے، انہوں نے ہر اڑان میں دشمن کے ارادوں کو ٹھوکر ماری۔ AVM اورنگزیب احمد کا نام اس جذبے کا نام ہے جو صرف PAF کا نہیں، ہر پاکستانی کا غرور ہے۔ رفال ہنٹر سے قومی کرش تک ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کون ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، پاکستان بایوگرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ہمارے نیشنل ہیرو AVM اورنگزیب احمد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی ابتدائی زندگی، پاک فضائیہ کیریئر، ان کی اچیومنٹس، پاکستان انڈیا تنازع 2025 میں ان کا کردار اور آخر میں ان کی ذاتی زندگی پر بات کریں گے۔ آخر تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ پاکستان ایئر فورس کے وائس مارشل اورنگزیب احمد نے اتوار کی شب پریس بریفنگ کے آغاز میں جب وہ تاریخی الفاظ کہے تو پاکستان میں انٹرنیٹ پر ہر جانب انہی کی گفتگو کیے جانے لگی۔ کلپس، میمز اور تعریفی پوسٹ دکھائی دینے لگی۔ جنگی حالات میں پاکستانی فضائیہ کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے ان کے پر اعتماد اور جذبات سے بھرپور انداز گفتگو نے انہیں عوامی ہیرو بنا دیا، جس پر صرف پاکستانی خواتین ہی نہیں بلکہ حضرات بھی ایئر وائس مارشل کی روسٹنگ کے ہنر کے دیوانے ہو گئے اور انہیں پارٹ ٹائم پائلٹ تو فل ٹائم روسٹر قرار دے دیا۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاک فضائیہ اور انڈین ایئر فورس کے درمیان لائن آف کنٹرول کے قریب ہونے والی فضائی جھڑپ کے بعد ایک بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان نے انڈین فضائیہ کے 5 جنگی طیارے مار گرائے، جن میں 3 رفال، 1 SU-30 اور 1 میگ 29 شامل ہیں، جبکہ پاکستان کا کوئی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ طیاروں کے گرنے کی خبر یوں ہی سوشل میڈیا کی زینت بنی، وہیں پوری قوم پاک افواج کے گن گانے لگی۔ بالخصوص توجہ کا مرکز ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد رہے۔ وائس مارشل اورنگزیب احمد نے ثبوت کے طور پر انٹرسیپٹ کی گئی انڈین پائلٹس کی آڈیو کلپس بھی پریس کے سامنے رکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا بلکہ ہر سطح پر انڈیا کی جارحیت کا مؤثر جواب دیا۔ تاہم انڈیا اور پاکستان کی جنگ بندی کے بعد دوسری بریفنگ میں اورنگزیب احمد نے آغاز ہی یہاں سے کیا کہ اب پاک فضائیہ کا سکور 6 ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، اورنگزیب احمد اورا جن کا صرف نام میں ہی نہیں بلکہ ان کی شخصیت میں بھی اورا بستی ہے، اصل میں ہیں کون؟ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد 2 اسٹار رینک کے افسر ہیں جو پاکستان فضائیہ کے موجودہ ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز ہیں۔ وہ ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز کے طور پر بھی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اگر ان کی تعلیم پر بات کریں تو اورنگزیب نے چین سے ملٹری آرٹس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے۔ وہ چینی زبان میں بھی روانی رکھتے ہیں۔ انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار اسٹڈیز پر بھی ماسٹرز کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے پاک فضائیہ کے کیریئر پر بات کریں تو ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے دسمبر 1992 میں پاک فضائیہ میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ یہ آغاز انہوں نے جنرل ڈیوٹی پائلٹ برانچ میں کمیشن حاصل کر کے کیا تھا۔ ان کا کیریئر آپریشنل کمانڈ کے وسیع تجربات سے مزین ہے، جن میں ایک فائٹر اسکواڈرن اور ایک آپریشنل ایئر بیس کی قیادت شامل ہے۔ انہوں نے اہم حکمت عملی کے عہدوں پر بھی خدمات انجام دی، جن میں ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں اسسٹنٹ چیف آف دی ایئر اسٹاف آپریشنل ریکوائرمنٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کے طور پر فرائض انجام دینا شامل ہے۔ اورنگزیب احمد نے چین کے ایک جامعہ سے ملٹری آرٹس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی، جبکہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے نیشنل سیکیورٹی اور وار اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا۔ انہوں نے آئندہ نسل کے فوجی رہنماؤں کی تعلیم و تربیت میں بھی اہم کردار ادا کیا اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ڈائریکٹنگ سٹاف اور فیکلٹی ممبر کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ ایئر وائس مارشل احمد کا تجربہ بین الاقوامی سطح تک پھیلا ہوا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب میں پاکستان اور ایروناٹیکل کمپلیکس کی ٹیم کی کمانڈ کی حیثیت سے فرائض انجام دیے۔
جہاں انہوں نے بین الاقوامی ماحول میں اپنی قیادت کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ پاک فضائیہ میں ان کی نمایاں خدمات میں ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز DGPR اور ڈائریکٹر جنرل وارفیئر اینڈ اسٹریٹجی کے عہدے بھی شامل ہیں۔ اس وقت وہ ایئر ہیڈ کوارٹرز میں ڈپٹی چیف آف دی ایئر اسٹاف آپریشنز کے اہم عہدے پر فائز ہیں۔ ان کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ امتیاز ملٹری سے بھی نوازا گیا۔ اور اب بات کرتے ہیں پاکستان بھارت تنازع کی اور آپریشن بنیان المرصوص میں AVM اورنگزیب احمد کے کردار کی۔ AVM اورنگزیب احمد نے آپریشن بنیان المرصوص میں ایک سینٹرل رول ادا کیا۔ جب پاکستان اور بھارت میں ٹینشن بڑھ گئی تو پاکستان ایئر فورس نے اس آپریشن کے ذریعے ایک زبردست جواب دیا۔ AVM نے ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز اور DGPR پبلک ریلیشنز کے طور پر اپنی خدمات انجام دی۔ اورنگزیب احمد لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری جو کہ DGISPR ہیں، ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں سرخیوں میں نظر آئے۔ ان کی رہنمائی میں PAF نے ایک ہسٹورک ایئر اسٹرائک لانچ کی جس میں 5 انڈین جیٹس، 3 رفال، 1 Su-30 اور 1 MiG-29 گرائے اور بنا کسی پاکستانی نقصان کے۔ اسے لوگ 100 کا سکور کہہ رہے ہیں۔ اورنگزیب احمد نے دعویٰ کیا کہ پاک فضائیہ نے ہندوستان کی جارحیت کے خلاف تیز اور مستحکم جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ JF-17 تھنڈرز نے ہائپر سونک میزائل سے انڈیا کا S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم بھی اڑا دیا جو ادمپور ایئر بیس پر تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک سکسیس تھا۔ صرف بیٹل فیلڈ پر ہی نہیں، میڈیا بریفنگز میں بھی AVM اورنگزیب احمد کا انداز کام، کانفیڈنٹ اور بالکل پروفیشنل تھا۔ ان کی بات چیت نے پوری قوم کا حوصلہ بلند رکھا۔ ان کی لیڈرشپ نے پاکستان کی انٹرنیشنل امیج کو بھی بہت مضبوط بنایا۔ یاد رہے کہ آپریشن بنیان المرصوص کے تحت پاکستان نے بھارت میں متعدد اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے ادھمپور ایئر بیس، پٹھان کوٹ ایئر بیس اور سرسا ایئر بیس کے علاوہ سورت گڑھ ایئر فیلڈز، براہموس اسٹوریج سائٹ، بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے G-Top اور اڑی میں سپلائی ڈپو سمیت 12 اہداف کو تباہ کر دیا تھا۔ بھارت کی جانب سے 7 مئی کی رات پاکستان پر جب فضائی حملہ کیا گیا تو پاکستان نے بروقت اور مؤثر جواب دیتے ہوئے رات کی تاریکی میں میزائلی حملوں کے ذریعے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے بھارت کے 5 جنگی طیارے پاک فضائیہ نے مار گرائے، جس میں جدید طرز کا فرانسیسی جنگی طیارہ رافیل بھی شامل تھا۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے جب اس کی میڈیا بریفنگ دی تو اس بریفنگ کے بعد PAF-6 IAF-0 ٹرینڈ کرنے لگا۔ نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ عوام نے ان کی شخصیت، انداز بیان اور دفاعی صلاحیتوں پر بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر ہزاروں صارفین نے ان کے کلپس شیئر کیے اور انہیں ہیرو آف دی نیشن قرار دیا۔ بعض صارفین نے تو یہاں تک کہا کہ اگر اورنگزیب احمد لیکچر دیں تو تمام طلباء کی GPA 4 آئے گی۔ لیکن بات ہیرو تک محدود نہیں، کیونکہ اورنگزیب احمد کو پاکستان کا قومی کرش بھی کہا جا رہا ہے اور یہ پوسٹ زیادہ تر پاکستانی خواتین کی جانب سے کی گئی ہیں۔ اورنگزیب احمد 83,000 سے زائد پوسٹس کے ساتھ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگے۔ اورنگزیب احمد نے پریس بریفنگ میں جب رفال کی تعریف کی تو صارفین نے ان کے الفاظ پکڑ لیے اور کہا کہ اورنگزیب احمد نے واضح الفاظ میں کہا کہ رفال طیارہ اچھا ہے، اسے اڑانے والے ناتجربہ کار ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد پاکستان میں گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا نام تھا۔ اورنگزیب نام کی تلاش نے گوگل ٹرینڈز کے مطابق 12 مئی کی رات 2 بجے بلند ترین سطح پر پہنچ کر گزشتہ ہفتے کا ٹاپ پوائنٹ حاصل کیا۔ ایئر وائس مارشل کا مخصوص انداز ان کی مقبولیت کا سبب بنا۔ اگر کہا جائے کہ ایک رات میں کسی کو شہرت کی بلندی پہ پہنچتا ہوا دیکھنا چاہے تو AVM اورنگزیب اس کا ثبوت ہیں۔ اب اگر ان کی ذاتی زندگی پر بات کریں تو اورنگزیب احمد اس وقت 53 سے 54 برس کے ہیں۔
ان کی ذاتی اور خاندانی زندگی پر اتنی ہی معلومات ہے کہ وہ شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں، اس سے زیادہ ان کی ذاتی زندگی کو مخفی رکھا جا رہا ہے۔ اورنگزیب احمد، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے تو نام میں ہی اورا ہے، وہ صرف ایک خوش شکل اور نظر کو بھا جانے والا چہرہ نہیں بلکہ اصل میں ایک فائٹر ہیں، ایسے شاہین جو صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان میں بھی دشمن کے دانت کھٹے کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ جب وہ فائٹر جیٹ میں بیٹھ کر ہواؤں کا رخ اپنے فائدے میں موڑتے ہیں تو ہر دشمن کا حوصلہ پگھل جاتا ہے۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کو ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ انہیں لمبی، صحت مند اور کامیابی سے بھرپور زندگی عطا کرے۔ وہ جس جرت، حوصلے اور مہارت سے دشمن کے ارادوں کو ناکام بناتے ہیں وہ ہمارے لیے فخر کے باعث ہیں۔ رفال گرانا صرف ایک کام نہیں، یہ ایک پیغام ہے کہ پاکستان کی فضائیں محفوظ ہیں جب تک ایسے شاہین آسمان میں ہیں۔ آپ جیسے ہیروز ہمارے لیے امید کی روشنی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کا نام آپ جیسے افسروں کی وجہ سے روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ سیلوٹ ٹو آور پرائڈ، AVM اورنگزیب احمد خان۔ اللہ حافظ۔